اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے نگاہ میں جب بھی موقع ملتا ہے کسی عورت کو یہ مجلس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو ان کا تو میں ضرور ہی کرتا ہوں۔ 100 سال کی عمر پائی، ان سے عظیم عورت مجھے جلدی دکھی نہیں، لیکن بنو امیہ والے نے ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ بنا دیا تھا۔ ان کو جو ہے چڑاتے تھے، ذات النطاقین، دو پٹوں والی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہ ذات النطاقین ان کا لقب کیسے پڑا تھا، یہ انہوں نے خود راز فاش کیا۔ وہ کیا تھا کہ جب ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، ان کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے بیٹے تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت صفیہ کی یہ بہو ہیں، تب ساس جیسی رہے گی ویسی بہو بھی ہوگی، تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا بیٹا جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو پھر جو ہے یزید کے خلافت کے بعد لوگوں نے توڑ دیا تھا، مکے میں تو مدینے پہ چڑھائی کر دیا، مکے پہ بھی چڑھائی کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، 9 سال تک ان کے ہاتھ پر بیعت رہی، بات سمجھیں، مکہ مدینے والے ان کو چھوڑ، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ادھر جو ہے پھر ری آرگنائز ہو گیا یزید کے بعد۔ یزید کے بیٹے نے کہا ہم جو ہے حکومت نہیں سنبھالیں، لیکن مروان آ گیا، اور 9 مہینے کے بعد جو ہے پھر عبد الملک بن مروان نے پورا سنبھالا بنو امیہ کی طرف سے۔ اس نے جو حجاج بن یوسف کو کمانڈر بنایا، وہ کمانڈر تھا کوفہ کا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم عبداللہ بن زبیر کو ہرا دو گے تو پورا مکہ مدینہ کا تم کو میں جو ہے گورنر بنا دوں۔ اس نے جو ہے ظلم زیادتی شروع کیا۔ یہ حجاج بن یوسف جو تھا یہ کہاں کا تھا؟ طائف کا رہنے والا تھا، بنو ثقیف کا، لیکن وہ پارٹی جوائن کر لیا تھا، جیسے مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں شہنواز ہے، مختار عباس نقوی ہے، یہ سب پارٹی الگ جوائن کی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے اس پارٹی میں تھا، بنو امیہ پارٹی میں۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور لوگوں کو دھمکانا شروع کیا، تو ڈے بائی ڈے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں لوگ کم ہوتے جا رہے تھے اور شہید بھی ہوتے جا رہے تھے، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر کو اس نے بہت بڑا آفر دیا کہ اگر آپ سرنڈر کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دوں گا، آپ کے اوپر کوئی جو ہے پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں ہوگا، اور آپ کو شانتی کے ساتھ محل میں جو ہے رہنے دیا جائے گا، خالی آپ ہتھیار ڈال دیجئے اور عبد الملک کی جو بادشاہت قبول کر لیجئے۔ اب ڈیلی جو ہے ڈے بائی ڈے ان کے ساتھی لوگ دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور یہ آفر بھی آ رہا ہے، اور نہیں مانیں گے تو آج نہیں کل تو ہم آپ کے تک پہنچ ہی جائیں گے، تو پھر ہم جو کریں گے وہ آپ کو سمجھ جائیے۔ تو ایک طرف سے دھمکی بھی تھی، دوسری طرف سے لالچ بھی تھی، اور ڈے بائی ڈے ان کو آفر آ رہا تھا۔ تو ان کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ تو لاسٹ میں جب کوئی جو ہے فیتھ فل آدمی بچ نہیں رہا تھا، کوئی بھی چلا جا رہا تھا ادھر اس پارٹی میں، تو یہ انہوں نے اپنی ماں سے آ کے شیئر کیا۔ ان کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، سمجھ 100 سال کی عمر تھی، ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا ان کا۔ ماں سے بولے کہ امی جان دیکھیں اس طرح سے آفر آ رہا ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج بن یوسف کے تھرو کہ اگر تم ہتھیار ڈال دیتے ہو تو تم کو یہ دیا جائے گا، بات سمجھ میں آئے، اور اگر نہیں دیتے ہو تو پھر تم کو مارا جائے گا، اب تم تو ہار تو جاؤ گے ہی، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہاری جنگ حق کے لیے تھی یا باطل کے لیے تھی؟ اپنے لیے تھی یا حق کے لیے؟ انہوں نے کہا حق کے لیے تھی، تو پھر حق کے راستے پہ جان دے دو، کیا ٹینشن؟ اور اگر باطل من پسند کے لیے تھی تو پھر اتنے لوگوں کو جو مروائے ہو تو اس کا تم کو وبال چکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے حق کے لیے جنگ ہے۔ تو پھر حق کے راستے میں جب پیچھے مڑ کے دیکھنا کیا، تمہارے ساتھی اتنے شہید ہوئے ہیں تو پھر تم بھی شہید ہو جاؤ۔ اب یہ ایک ماں بول لے بیٹے کو، آج کل آپ لوگوں کو ماں کا کیا فون آ رہا ہوگا آپ سمجھ جائیں، بیٹا فرنٹ میں نہیں آنے کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امی جان مجھے شہید ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ بنو امیہ والے جو ہے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ کر دیں گے، ناک کان کاٹ دیں گے، لاشوں کو لٹکا دیں گے، اس کا بے حرمتی کا ڈر ہے، مرنے کا تو مرنا تو ایک دن ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ڈر ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ ہسٹری نے نوٹ کیا، کہا بیٹے جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اس کو کھال اتارنے میں تکلیف نہیں ہوتی، کیسے کھال ہوتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا،
مرنے کے بعد تمہارا مسئلہ ہوگا نہیں ہوگا اس کا ٹینشن تم نہیں لو. حق کے لیے اگر جنگ شروع کیے تھے نا تو آپ حق کے لیے جان، جیسے تمہارے ساتھیوں نے. یہ وہ عورت ہے. تو پھر جب جنگ ہوتی رہی، جنگ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ کتنے ٹاپ کے صحابی ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آ رہے تھے نا مکہ سے مدینہ، تو یہودیوں نے مسلمانوں کو چڑانا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان کے پہ ہم لوگ جادو کر دیا، اب ان کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، ہوگی تو بیٹی پیدا ہو، نہیں تو اولاد ہی پیدا نہیں ہوگی. تو یہ فرسٹ چائلڈ ہے عبداللہ بن زبیر جو اسما کے بطن سے پیدا ہوئے. تو سارے جشن منائے تھے، پورے چڑھائے تھے کہ دیکھو تم تو بولے تھے جادو کرتے بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ دیکھو عبداللہ پیدا ہو. تو انہی کو پہلی گھٹی دی گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالا. تو یہ ہیں. اب ان کے نانا دیکھیے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دادی کون ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ پائے گئے ہیں. ان کی لاش کو جو ہے بنو امیہ والوں نے ٹانگ دیا خانے کعبہ سے، اور نشان عبرت کے طور پر 4 دن 5 دن 6 دن رکھا ہوا. سب لوگ دیکھ رہے، دیکھو اگر بغاوت کیے نشان عبرت بنا دیں، صحابی رسول کو نہیں چھوڑے تو تم کو کیا کریں. تو اس کے بعد جو ہے جب عبداللہ بن عمر تھے وہ سائلنٹ تھے، تو وہ جو ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی عبداللہ بن زبیر کی لاش پر. وہ کھڑے ہو کر کے جو ہے بڑی افسوس کے ساتھ دیکھتے رہے، لیکن تعریف کے کلمات بولے کہ عبداللہ میں تم کو منع کرتا تھا لیکن تم تو کہنے حق کے لیے میں لڑوں گا، لیکن بنو امیہ والے جو تمہارے خلاف بولتے ہیں اصل غلط بات ہے. تم ایسے نہیں تھے، تمہارے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی. تم بالکل یہ لوگ جو جھوٹ الزام لگا رہے ہیں وہ سب بکواس ہے، تم اچھے تھے. تو یہ بات جا کر کے حجاج بن یوسف کو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو چلو اس کے لاش کو اتار دو. لیکن اسی بیچ میں جو ہے اس نے کیا کہا کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر ہیں نا ان کی والدہ کو جو ہے پکڑ کے لے کے آؤ، اور ان کے بیٹے کے عبرت دکھاؤ اس کو پہلے، تب اتار دیتے ہیں. تو ان کو بلانے کے لیے پولیس آئے، بولے چلو بلانے کے لیے بلائیں. تم کہا کہاں جانا؟ تمہارے بیٹے کے لاش دیکھنے کے لیے. کیا میں نہیں جاتی. تو پھر اب حجاج بن یوسف کے بعد پولیس گئے کہ وہ نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کہ جا کر اس کے بال گھسیٹ کر کے پکڑ کے لے کے آ بوڑھی کو، یہ صحابیہ کی. تو پولیس آئے گیا کہ ہم کو آرڈر ملا ہے کہ آپ کے بال کو گھسیٹتے ہوئے لے جانا ہے. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تو بال گھسیٹ کے لے جا، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں، تاکہ لوگ بھی دیکھیں نا کہ تمہارے اندر کیا ہے، اسلام کے نام پر تم کیا کھلا رہے ہو، اور تمہارے دل میں جو ہے صحابہ صحابیات کی کیا عظمت ہے. لوگوں کے سامنے 2 4 ہو جانا چاہیے. لے چلو گھسیٹ کے، میں تو نہیں جاتی. لیکن لوگ ڈر گئے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پوری امت مسلمہ کھڑی نہ ہو جائے گی. تو لہٰذا حجاج بن یوسف کو بولا گیا کہ دیکھو اتنا رسک مت لو، ورنہ لوگ جو ہے برداشت سے باہر نکل جائیں گے. تو پھر خود سے آیا، کہا کہ دیکھے بیٹے کے لاش کو، کہ ہاں سنیے تم لٹکا ہے، دیکھے کیسا انجام کیا ہم نے. کہا تم نے کیا انجام کیا؟ کہا بیٹے کے لاش کے لٹکا دیا ہوں. کہا لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف معاملہ کیا ہوا معلوم ہے کہ تم نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تمہاری آخرت برباد کی، کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ چڑ گیا، کہا جلدی سے لاش نیچے. پھر جو ہے بولے کہ ذات النطاقین ایسے سے چڑھانے لگا. کہا تم کو معلوم بھی ہے ذات النطاقین تم جو چڑھاتے ہو بنو امیہ والے، یہ کہاں سے مجھے لقب ملا تھا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لقب دیے تھے، یہ ایسے نہیں پڑ گیا تھا جس کو ہم اپنے اپنا لیا. کہا بتائیے کیا اس کا راز ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم تھا اس کو. بولے کہ جو ہے ہجرت کی رات جو تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجنٹ میں کال کیے کہ ہم لوگ جو کھڑکی سے باہر نکلیں گے اور تم لوگ جو بیگ اینڈ بیگیج تیار کرو، تو ہم لوگ کھانا تیار کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو کے لیے. جب جھٹپٹ میں کھانا تیار کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پتہ چلا جو ہے وہ جو دیگچی تھی اس کو اونٹ کے گردن سے لٹکانا تھا تاکہ جو ہے سفر پر کام آئے. لیکن جب ارجنٹ میں جو ہے رات میں جو ہے ابھی لٹکانے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کپڑا ہی نہیں مل رہا تھا کہ کس سے باندھے اس کو، زنجیر ہی نہیں مل رہا تھا. تو پھر کچھ دماغی کام نہیں کر رہا تھا، تو ہمارا دماغ جو ہے کام کیا. وہ کیا ہوا کہ ہم لوگ اظہار بند کے طور پر پہلے موٹا کپڑا پٹا باندھتے تھے، تو اس کو ہم نے جو 2 ٹکڑے کر دیے. اب اتنا چوڑا ہے تو آدھا آدھا کر دیے، اور آدھے کپڑے سے میں نے جو ہے وہ لٹکا دیا اونٹ کے اس میں، اور آدھے کو میں پھر اپنا اظہار بند بنایا. یہ تھی راز، یہ تھی ہماری قربانی، یہ تھا ہمارا جذبہ. یہ تھا
اور اس کو تم لوگ مذاق کا ٹاپک بناتے ہو، بلو دا بیلٹ ہے تم اٹیک کرتے ہو. تو یہ تھی اسماء بنت بات